بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحبوں، میں پاکستان کے کرکٹ ڈھانچے پر تھوڑا سا اظہار خیال کر رہا ہوں۔ اب جو نئی نسل ہے ان کے سامنے تو لاہور قلندر ہے، ملتان سلطان ہے، کراچی کنگز ہے، کوئٹہ گلیڈیٹرز ہے اور دیگر ٹیمیں اور کھلاڑیوں کو کھیلنے کا موقع مل رہا ہے۔ یہ یاد رکھیے کہ اصل جو کرکٹ ہوتی ہے وہ ٹیسٹ کرکٹ ہوتی ہے، جس میں کھلاڑی کا سٹیمنا یعنی ٹھہرنے کی، وکٹ پر ٹھہرنے کا جو صبر اور حوصلہ ہوتا ہے وہ پیدا ہوتا ہے۔ میں پچھلے ولاگ میں حنیف محمد کا ذکر کر آیا ہوں کہ 16 گھنٹے اور 10 منٹ کی اس بندے نے اننگز کھیلی تھی، اور وہ واقعی لیجنڈ کرکٹر میں شمار ہوتے تھے۔ اور ان کے صاحبزادے شعیب محمد نے بھی عرصہ تک پاکستان کی کرکٹ ٹیم میں ون ڈے اور ٹیسٹ کرکٹ میں اپنے ہونے کا احساس دلایا۔ گون پر اعتراضات ہوتے رہے، لیکن یاد رکھیے جب کھلاڑیوں پر اعتراضات ہوتے ہیں تو ان کا ٹیمپو لوز ہوتا ہے، ان کا ایمان ڈاواڈول ہوتا ہے کہ اگلے ٹیسٹ میں پتہ نہیں مجھے جگہ ملے یا نہ ملے۔ وہ اسی ٹیسٹ کو بنانے اور سنوارنے میں لگا رہتا ہے۔ اس سے بہتر ہے کہ اس کو ایک ٹائم پیریڈ دے دیا جائے کہ آپ نے اتنے عرصے میں کھیلنا ہے اور اپنے کھیل میں نکھار پیدا کرنا ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے 1980-81 میں جب ہم کرکٹ کے قریب آئے، کرکٹ کو دیکھتے اور باقی جو صورتحال تھی اس کو نگاہوں میں رکھتے، تو پاکستان کی اس وقت کی ٹیم میں ظہیر عباس تھے، عمران خان کے کزن ماجد خان تھے، پھر جاوید میاں تھے، پھر عمران خان تھے، عبد القادر تھے، قاسم تھے، محمد قاسم وہ بھی سپنر تھے، وسیم باری تھے، پھر معین خان تھے، پھر اپنا اس ٹیم میں مشتاق محمد تھے اور دیگر کھلاڑی ایسے تھے۔ انہوں نے دنیا کو اپنے ہونے کا احساس دلایا۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ اس وقت محنت کی یہ صورتحال تھی کہ ہمارے پاس اچھے نیٹ پریکٹس کے لیے سہولیات نہیں تھیں، تو میں نے دیکھا کہ ظہیر عباس نیٹ پہ پریکٹس کر رہا ہوتا تھا۔ سیمنٹڈ پچ میسر تھی تو اسی پہ وہ پانی کا چھڑکاؤ کر کے نیٹ پریکٹس کر رہا ہوتا، اور 4 گھنٹے وہ نیٹ پریکٹس کرتا تھا، اور اس سے گیند پہ نگاہ ٹکتی ہے، اور جب اس کے بعد وہ اپنے ملک میں یا دوسرے ملک میں جاتے تو وہ بہترین کھیل کا مظاہرہ کرتے۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ عبد القادر کے آ جانے کے بعد قاسم کو پس منظر میں دھکیل دیا گیا۔ عمران خان اپنی ٹیم کو سلیکٹ کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ آپ رہنے دیں، ٹیم میں سلیکٹ کروں گا اور رزلٹ دوں گا، اور اس نے رزلٹ دیا تھا۔ اس نے اس وقت کہا تھا کہ میں انڈیا کو انڈیا میں شکست دوں گا، اور اس نے انڈیا کو انڈیا میں ٹیسٹ سیریز ہرائی۔ اس نے کہا تھا کہ میں انگلینڈ کو انگلینڈ میں ہراؤں گا، اور اس نے انگلینڈ کو انگلینڈ میں ٹیسٹ سیریز جتائی، ہرائی اور خود جیتے۔ آسٹریلیا کو آسٹریلیا میں شکست دی۔ وہ ذرا سخت گیر قسم کا کپتان تھا۔ تو میں نے اپنا اقبال قاسم کو نیٹ پریکٹس کرتے ہوئے دیکھا۔ وہ سیمنٹڈ پچ کے ایک کریز کے بائیں کونے پر اپنا رومال جیب والا وہ رکھ دیتا، اور پھر اس کے حساب سے وہ گیند کرتا۔ کبھی اس کونے سے اٹھا کے وہ آؤٹ سوئنگ بنا لیتا، کبھی اس کونے سے اٹھا کے وہ اس کو ان سوئنگ بنا لیتا، اور اس طرح وہ بعض وقت اکثر وہ میچ میں دونوں وکٹیں لے جایا کرتا تھا۔ سادہ سا آدمی تھا، کراچی کا رہنے والا، اور آج بھی
جب اس کو ٹیم سے الگ کیا گیا تو وہ اپنے کیریئر کے عروج پر تھا، لیکن عبد القادر نے بھی مایوس نہیں کی۔ عبد القادر بہترین بالر اور بہترین ہٹر تھا، اور ون ڈے میچز میں اس کی لگائی ہوئی ہٹیں ہماری بہت سی فتوحات کا پیش خیمہ ثابت ہوئیں، اور وہ بہترین انداز میں گراؤنڈ میں کھیلتے۔ سلیم یوسف آئے، سلیم ملک تھے، اجاز احمد تھے، یہ سارے ایسے کھلاڑی تھے جنہوں نے یکجان ہو کے محنت کی، اور پاکستان بہت ترقی کر گیا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ وسیم اکرم 9th کلاس کا طالب علم تھا، اور پنڈی کے اسٹیڈیم میں یہ پریکٹس کر رہا تھا، تو خان محمد پاکستان کے جو پہلے فاسٹ بالر تھے، وہ انہوں نے پہلا ٹیسٹ 45-46 سال کی عمر میں کھیلا تھا، تو وہ بعد میں وہاں سے گزر رہے تھے، تو انہوں نے ایک لمحے کے لیے کار کھڑی کی اور اس کا پورا اوور دیکھا وسیم اکرم کا، تو وسیم اکرم کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ آپ آئیے میری بات سنیں۔ وہ جب آیا تو اس نے کہا کہ میں نے آپ کو سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک دیکھا، آپ میں ٹیلنٹ موجود ہے، تو آپ کل سے میرا کلب جوائن کر لیجئے، اور شاید فری آف کاسٹ۔ وسیم اکرم اگلے دن واقعی اس لیجنڈ کرکٹر کے کلب میں گئے اور ٹریننگ شروع کر دی، اور وسیم اکرم میٹرک تو نہ کر سکا، لیکن اس نے کھیل کے میدان میں تہلکہ مچا دیا۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ 1984 میں جب پاکستان کی ٹیم نیوزی لینڈ میں گئی، تو پہلے سپیل کے بعد عمران نے ان کو بالنگ دی، تو اس نے پہلے ہی اوور کی تیسری اور چوتھی گیند پہ 2 وکٹ لے لیے، اور پھر ایک اوور چھوڑ کے چوتھے اوور کی پھر تیسری اور چوتھی بال پہ 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کر دیا۔ اس طرح 4 کھلاڑیوں کو 4 اووروں میں آؤٹ کرنے کے بعد وسیم اکرم وہ ہیرا بن کے سامنے آئے کہ پھر وسیم اکرم نے پیچھا مڑ کے نہیں دیکھا، اور دنیا جہان کے جتنے بھی اچھے اچھے بیٹسمین تھے ان کو تگنی کا ناچ نچائے رکھا، اور بہت سے ملکوں کے کھلاڑیوں نے برملا کہا کہ ہمیں وسیم اکرم کی گھومتی ہوئی گیندوں سے ڈر لگتا ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب پاکستان کی ٹیم انڈیا گئی تو سری کانت ان کے بڑے ٹاپ کلاس بیٹسمین تھے، اور وہ میدان میں ہیلمٹ کے بغیر آتے تھے، اور آتے ہی گیند کا حلیہ بگاڑ دیا کرتے تھے۔ اور جب 1983 میں انڈیا نے ورلڈ کپ جیتا انگلینڈ کے اندر، تو اس نے فائنل میں 39 رن بنائے تھے، جس میں 3 چھکے شامل تھے، تو وہ چندی گڑھ کا رہنے والا ہندو تھا، اور اس کی بڑی تعریف کی جاتی تھی۔ وہ گورا چٹا تھا اور دراز قد بھی تھا، ہٹ لگاتا تھا تو دیکھنے والا سما ہوتا تھا، بہت جارحانہ انداز میں کھیلتا تھا۔ وسیم اکرم نے اسے ایسے ہی چلتے چلتے کہا، اے اللہ کے بندے ذرا ہوش دے نال کھیلے کرو، تو ہیلمٹ پایا کرو، کھلاڑیاں دی گینداں بڑیاں تیز آندیاں نے، کئی دفعہ نقصان بھی دے دیندیاں نے، کہتا میں گیند یا اپنے منہ تک آنے دوں تو ایسا ہو۔ تو وسیم اکرم نے ایک گیند کو ایسا ٹپا دیا کہ وہ گیند اٹھی اور یہاں جا کے لگی، اور پھر 14 ٹانکے لگے، اور وہ اس دورے سے کرکٹ سے باہر ہو گیا۔ تو اس طرح پاکستان کی ٹیم نے دھاک بٹھائی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے 89 میں رات کی چاندنی میں میرے کچھ دوست یہ کھڑکن پل کے قریب مچھلیاں پکڑنے کے لیے گئے۔ وہ پل ہے تو کچھ یہ ڈمرا مچھلی میں بڑی طاقت ہوتی ہے، تو یہ چاندنی راتوں میں وہ جو پل ہوتا ہے وہ یوں بنایا جاتا ہے ڈھلوانی سطح پر، ادھر سے زور سے آگی تو وہ آگے جب مچھلیاں آتی تو وہ چھلانگ لگا کے پھر واپس جانے کی کوشش کرتی، کوئی تو واپس چلی جاتی، کچھ پل پہ گر جاتی، تو میرے وہ دوست اکٹھی کرتے رہتے، میں ان کے ساتھ چلا گیا۔ ریڈیو میرے پاس تھا، وقار یونس کا وہ پہلا میچ تھا جو وہ
غالباً دبئی میں کھیلا جا رہا تھا یا شارجہ میں، تو انہوں نے 39 رن دے کے 3 وکٹ لیے تھے، اور وکٹ بھی وہ تھے جو بہت ہی قیمتی تھے۔ پھر ان کے پاؤں میں موچ آ گئی اور وہ مزید بولنگ نہ کر سکے، تو وہ اپنا بڑی دیر تک کرکٹ کے پہ چھائے رہے۔ اور پھر سنا ہے کہ پاکستان کے کچھ ایسے لوگ جو اسے فرنٹ پہ نہیں دیکھنا چاہتے تھے، اس کو چھوٹی سی بات پہ 2.5 سال کے لیے ٹیم سے باہر کر دیا گیا، ورنہ وہ میرا خیال ہے کہ تمام ریکارڈ توڑ دیتا، اتنی تیز رفتاری سے بھاگتا تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ رچی ریچرڈسن ویسٹ انڈیز کے بڑے ظالم بیٹسمین تھے، ہٹ لگاتے تھے گراؤنڈ کانپتا تھا، 2 رن چاہیے تھے اور 2 بالیں باقی تھیں، تو سنسنی پھیلی ہوئی تھی۔ اور مجھے یاد ہے کہ ہم رحمت کا ہوٹل، رحمت عرف گنجا مرحوم اللہ اسے جنت الفردوس جگہ دے، اس کے ہوٹل پہ بیٹھے میچ دیکھ رہے تھے، تو اس 2 گیندوں پر ان کو 2 رن چاہیے تھے، اور اس کی ہٹنگ اتنی زبردست تھی کہ ہمارے ذہن میں تھی کہ اگلی گیند کو اٹھا کے وہ باہر پھینک دے گا، لیکن وقار یونس نے ایسا یارکر مارا کہ اس کو بولڈ کر کے رکھ دیا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے وسیم اکرم اور انضمام، ان دونوں نے ورلڈ کپ 1992 کے سیمی فائنل میں بڑی یادگار اننگیں کھیلی۔ عمران خان اس وقت 1 ڈاؤن بیٹسمین کی حیثیت سے آیا کرتے تھے، اور یہ ایک تقریر پہ رہتے ہوئے ساتھی بیٹسمین کو مشورہ دیتے، اور خود بھی ساتھ ساتھ 70-75 رنز بنا کے یہ آؤٹ ہوئے۔ یہ جب آؤٹ ہوئے تو جاوید میاں ان کے ساتھ تھے۔ جاوید میاں عمران پاکستان نے سری لنکا کے نیوزی لینڈ کے خلاف 263 رن کا پاکستان نے ٹارگٹ دیا تھا، اس میں 70 رن یا 75 رن اس کے عمران خان کے تھے، میاں داد کے غالباً 68 رن تھے، رمیز راجہ کے 44 رن تھے، اور اب آخر پہ آ کے وکٹ پہ معین خان تھے یا پھر انضمام الحق تھے۔ تو انضمام الحق اس وقت پہلا یا دوسرا میچ کھیل رہے تھے، تو میں آج بھی جب وہ پرانی ویڈیو دیکھتا ہوں تو دبلا پتلا سا بغیر ہیلمٹ کے کھیلتا ہوا، یہ کلین شیو انضمام اتنی تیزی سے جگہ گیند کو دیکھ کے گھومتا تھا، کوئی چھکا ہو جاتا تھا، کوئی چوکا ہو جاتا تھا۔ اس مشکل مرحلے پر اس نے 60 رن بنا کے پاکستانی ٹیم کو فتح سے ہمکنار کیا، اور اس دن کے بعد پھر یہ ہمیشہ پاکستان ٹیم کا ہیرو رہا اور پاکستان ٹیم میں شامل رہا۔ وسیم اکرم نے بھی وہاں ان کے ساتھ آ کے 32 رن بنائے تھے یا شاید 42 رن بنائے تھے، اور کہا جاتا تھا کہ اگر یہ دونوں کچھ نہ کرتے تو پاکستان چٹا ننگا میچ ہریا ہوا سے۔ تو بہرحال جب پاکستان کی ورلڈ کپ کے فائنل کی باری آئی تو پاکستان نے پھر 250 کا سکور کر دیا، اس میں پھر انضمام کے 42 رن شامل تھے، اور وسیم اکرم کے 32 رن شامل تھے، عمران کے 70 رن شامل تھے، جاوید میاں کی اچھی اننگز شامل تھی۔ جاوید میاں ایسے کھلاڑی تھے جو کھلاڑیوں وکٹ پہ ٹھہر کے کھلاڑیوں کو سنگل نکال کے دوسری ٹیم کو پزل کرتے رہتے اور اپنی ٹیم کے کھلاڑیوں کو موقع دیتے کہ میں ہوں وکٹ پہ، آپ لگائیے شاٹ، اور اس طرح وہ کھیلا کرتے تھے، اور وہ ورلڈ کپ بڑا یادگار تھا۔ عمران، نیل فیئر بردرز اور ایلن لیم ان کے ایسے کھلاڑی تھے جو ڈٹ گئے تھے۔ نیل فیئر بردر نے 52 رن بنائے تھے، اور پاکستان نے ایلن لیم اس نے 45 رن بنائے تھے، وہ آؤٹ نہیں ہو رہا تھا، تو عمران نے وسیم اکرم کو آواز دی اور کہا ایک ماں کی گالی دے کہ نیازیوں کے ناز میں، یہ دیکھے وہ
یارکر مار کے، تو میرے کو پتہ ہی نہیں، تو گالی دے کے کہا کہ اس کے پاؤں میں گیند مارو، اس نے یارکر پھینکا تو وہ کلین بولڈ ہو گیا اور پاکستان کی راہ صاف ہو گئی۔ تو میں اب ایسے کھیل کی توقع رکھتا ہوں، لیکن اب یہاں کیا ہے کہ پاکستان کا جو بھی کھلاڑی آتا ہے اس کی ٹانگیں کھینچی جاتی ہیں۔ یوسف آیا، ٹیم بکھری ہوئی تھی، جب اپنا سرفراز آیا تو ٹیم کو اس نے یکجا کیا۔ پھر جب بابر اعظم آئے تو اس نے اس کو بڑی اہمیت دی۔ بابر اعظم نے انگلینڈ میں بھی 3 سینچریاں بنا لی، اور یوں ہی مسلسل 6 سینچریاں بنانے کا ریکارڈ قائم کیا۔ بڑی حوصلہ افزائی ہوئی، لیکن اس موقع پہ پتہ نہیں کس کو کیا سوجی کہ یک دم بابر کے کھیل کو دیکھتے ہوئے بابر کو تینوں فارمیٹ کا کپتان بنا دیا اور سرفراز کو ٹیم سے باہر نکال دیا۔ اور ایک موقع پہ بہت سے پاکستانیوں کی آنکھیں بھیگ گئیں کہ اس کو جوتے تبدیل کر 12ویں کھلاڑی کی حیثیت سے جوتے دیے گئے کہ جاؤ اس جونیئر کھلاڑی کو جوتے دے کے آؤ جو آپ کی قیادت میں کھیلا کرتا تھا۔ تو بہت سی آنکھوں میں نمی آ گئی کہ یہ وقت بھی آتا ہے، اور یقین کریں کبھی کبھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بھیجنے والے کون تھے؟ بابر اعظم۔ تو بابر اعظم کو شاید کسی کی آہ لگی ہے۔ اب بابر اگر دیکھا جائے تو یہ وراٹ کوہلی کی کیٹیگری کا آدمی ہے، لیکن ایک تو ہمارے یہاں ٹیسٹ اور ون ڈے یہاں کھیلے جاتے ہیں۔ اس وقت بہت سو نے کہا کہ بابر کو تینوں فارمیٹ کی کپتانی نہ سونپنا بڑی بات ہے، ون ڈے اور ٹیسٹ، ون ڈے اور T20 کا کپتان بنا دینا۔ ٹیسٹ کرکٹ ذرا مشکل ہوتی ہے تو سرفراز کو دستور کپتان رہنے دینا، لیکن نہیں، اس کو جی بنا دیا، اور 4 سال کے بعد اب کیڑے نکالنے شروع کر دیے کہ یہ جی ون ڈے میچ میں خود اوپن کرنے آ جاتا ہے، گیندیں ضائع کرنا۔ اس سے میں بھی متفق ہوں، اس کو اوپنر نہیں آنا چاہیے تھا، یہ ون ڈاؤن آتا تو بہتر تھا، کسی اور کو بھیج دیتا۔ یہ بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ون ڈے میچ تک اس کی کارکردگی ٹھیک تھی، لیکن ٹیسٹ کھیلنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ بڑے بڑے کھلاڑی، عمران وسیم اکرم نے شیخ پورہ اسٹیڈیم میں 257 رن کی اننگ کھیلی، لیکن وہ کریکس پڑ گئے جنہوں پنجابی چاپا کھلیاں کہنے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر اس نے ٹیسٹ کرکٹ سے توبہ کر لی۔ تو ٹیسٹ کرکٹ کے لیے کوئی اور کپتان ہونا چاہیے۔ اب جو فیصلہ ہوا ہے، جو ٹیم 1992 کا ورلڈ کپ کھیل گئی وہ تو اپنے آپ کو ہیرو سمجھتی ہے، اور کس طرح یہ گھسٹ کر پہنچے تھے ورلڈ کپ میں وہ دنیا جانتی ہے۔ فلاں ٹیم ہارے تو یہ ورلڈ کپ میں جائے گی، فلاں ہارے تو یہ تو ایسا ہی ہوا۔ اور کچھ تو کہتے ہیں کہ عالمی بورڈ کی ایک ٹریجڈی ہوتی ہے کہ اس بار اس کو ورلڈ کپ جتوانا ہے، کوئی ایسا فارمولہ چلا یا ان کی محنت تھی، تو وہ کھلاڑی اپنے آپ کو ہیرو سمجھتے ہیں اور کسی کو وہ گھاس نہیں ڈالتے۔ انضمام الحق نے اس پر بے جا تنقید کی، اور بہت سے کھلاڑی نے اس پر بے جا تنقید کی۔ وہ ورلڈ کلاس کھلاڑی ہے۔ وراٹ کوہلی کو دیکھے تو وہ ایک سال میں 16 ٹیسٹ کھیلتا ہے، 60 وہ ون ڈے میچ کھیلتا ہے، اور اتنے ہی وہ T20 کھیلتے ہیں۔ مواقع فراہم کیے جاتے ہیں، یہاں ایک تو مواقع کم کیے جاتے ہیں، دوسرے تنقید کی جاتی ہے۔ تو 4 سال کے بعد یکدم اس سے سب کچھ چھین لیا، اور ایک ایسے کھلاڑی کو، میں اس کی صلاحیتوں سے انکار نہیں کرتا، وہ ٹیسٹ کا بنیادی طور پہ کھلاڑی ہے۔ اور پچھلے سال اس نئے کپتان کو پاور ہٹنگ کے لیے کاؤنٹی سیزن کھلوایا گیا، اور وہاں ایک کاؤنٹی کی یہ قیادت کرتا رہا، اور ملتان سلطان کا اس کو کپتان بنایا تو یہ ناکام ہوا۔ رضوان کو کپتانی ملی تو رضوان نے کامیابی حاصل کی۔ تو رضوان بہترین چوائس تھی۔ اگر اب بابر اعظم نہیں چل رہا تھا تو رضوان کو کپتان بنانا چاہیے تھا۔
अब देखो दोनों टेस्ट मैचेस में, तीनों टेस्ट मैचेस में उसकी कारकर्दगी शानदार रही है। वनडे मैचेस में भी उसने खातर खा। अब बहुत से खिलाड़ी ऐसे हैं, एक मैच में खेल पेश करते हैं तो दूसरे मैच में उनको टीम में शामिल कर लिया जाता है। 4-5 मैचों के बाद उसको घर बिठा दिया जाता है। फिर उसके हक में लंबे लंबे कॉलम लिखवाए जाते हैं कि इसके साथ ज्यादती होगी, इसके साथ ज्यादती। अलग बंदे पहले ही खिलाड़ी को मुकम्मल, जब वो तैयार हो ज़हनी तौर पे, जिस्मानी तौर पे, महारत के अरूज पर हो, उस वक्त उसको टीम में जगह दो और उसे कुछ अरसा खिलाओ। वरना आप जानते हैं कि अब आलमी क्रिकेट के उफ पर ये बातें हो रही हैं कि पाकिस्तान को का टेस्ट सिंबल ख़त्म कर दिया जाए। और ऑस्ट्रेलिया के तो सीनियर खिलाड़ियों ने कहा कि पाकिस्तान जैसी टीमों को यहाँ न बुलवाया जाए, हमारा वक्त ज़ाय होता है। ये T20 और वर्ल्ड कप, और वाकई ये बात सही है कि T20 और वनडे मैच खेल खेल के खिलाड़ी अब टेस्ट की तरफ मुंह नहीं करते और नाकाम होते हैं। वहाँ तो बड़ी लंबी गेम खेलना होती है, वहाँ तो बड़ा सा दिल करके विकेट पे ठहरना पड़ता है। और जो खिलाड़ी ये फरीदा सर अंजाम देने के लिए तैयार हों, उनको टेस्ट टीम में शामिल किया जाए, ऐसा नहीं है। अब इसने पहले 2 टेस्ट मैचेस में अपना शाहीन अफरीदी से 100 ओवर करवाए, तो वो अनफिट होकर टीम से बाहर बैठा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। खिलाड़ी, अब हमारे खिलाड़ी को मुआवजा कम मिलता है। असद रऊफ को मुआवजा कम मिलने की वजह से वो पाकिस्तान की क्रिकेट छोड़ के दूसरे ममालिक की लीग्स खेलने के लिए चला गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें खिलाड़ियों की कदर करनी चाहिए, हमें खिलाड़ियों को अच्छा मुआवजा देना चाहिए। और हाँ, जो सलमान बट जैसे दीगर खिलाड़ी जो पाकिस्तान के लिए या पाकिस्तान के हवाले से या पाकिस्तान की तरफ से खेलते हुए साथ साथ जुआ भी खेलते हैं, उनको कभी क्रिकेट टीम में शामिल ना कीजिए। किसी भी वक्त उनकी वो आदत औद कर सकती है और पाकिस्तान को नुकसान होता है। यकीन करें, दूसरे ममालिक वाले जब भी पाकिस्तान में से कोई सितारा निकलता है तो वो उसके पीछे बुकियों को लगा देते हैं और मिनटों में वो उनको बाहर निकाल देते हैं और इनको समझ नहीं आती। यकीन करें, जब सलमान बट आया था तो वो एक तो इंग्लिश बोल सकता था, पढ़ा लिखा था, और उसका फुटवर्क ऐसा था कि वो गेंद को देखते हुए चीते की तरह झपटता था और फ्रंट फुट पे जाकर बेहतरीन शॉट्स खेलता था। उसके साथ आमिर था, और आमिर खान ने सिर्फ 15 वनडे मैचेस में 63 विकेटें हासिल कर रखी थी। टेस्ट में भी उसने बहुत कुछ किया था। और उनके साथ जो आसिफ था, जिसने इन दोनों को वर्गलाया सीनियर होने के नाते, वो दुनिया का सबसे छोटे स्टार्ट के साथ तेज बॉलिंग करने वाला खिलाड़ी था और वो दुनिया के किसी भी खिलाड़ी को तिगनी का नाच नचाने की सलाहियत रखता था। तो पाकिस्तान ने अगर तरक्की करनी है तो इन खामियों को दूर करना होगा। यहाँ सिफारशें चलती हैं। अब जो मौजूदा कप्तान है टेस्ट टीम के, उनके वाले साहब क्रिकेट के आला ओहदेदार हैं और इस वजह से उन्होंने तोड़ फोड़ करके टीम में अपने बेटे के लिए जगह बना ली। मैं मानता हूँ वो बासलाहियत है। ये क्या हुआ कि वो 8 साल टीम से बाहर रहे और जब वो वापस आए तो कप्तान बना दिया जाए। उसको कुछ देर वैसे खिलाना चाहिए था। जब वो थोड़ा सा खेल ही ले तो फिर उसको मौका। और मैं आज भी कहता हूँ, जो असल कप्तानी का हकदार है वो रिजवान है। वनडे हो, टेस्ट हो, T20 हो, वो 5 वक्त का नमाजी है, खुदा पे भरोसा करने वाला खिलाड़ी है और वो खेल को खेल समझता है, स्लो भी खेल लेता है और मुश्किल हालात में तेज भी खेल लेता है, होश के साथ खेलता है। जोश उस वक्त दिखाता है जब जोश दिखाने का वक्त होता है।
گیند پہ نگاہ ٹک جائے تو پھر اس کو روکنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں اچھے فیصلے کرنے چاہیے تاکہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم ترقی کرے۔ انڈیا بڑا ملک ہے، اب وہ جنوبی افریقہ میں پٹ رہا ہے، لیکن انڈیا پر کوئی آواز نہیں کسے گا، اس لیے کہ وہ عالمی کرکٹ بورڈ پہ چھایا ہوا ہے، وہ اپنی مرضی کے فیصلے کروا لیتا ہے۔ پاکستان کمزور ملک ہے، اس لیے ہر فیصلہ پاکستان پر مسلط کر دیا جاتا ہے۔ تو میں اسی کے ساتھ اپنی گفتگو سمیٹ رہا ہوں، اس قطعے کے ساتھ کہ 2007 میں جب پاکستانی ٹیم اپنا شعیب ملک کی قیادت میں ورلڈ کپ کھیلنے جا رہی تھی تو پرویز مشرف بھی اس محفل میں موجود تھے، تو وہاں انور مسعود کو بلایا گیا۔ ہوا کیا تھا کہ پاکستانی ٹیم کئی بار فائنل میں پہنچی اور ہار گئی، تو انہوں نے مزاحیہ قطع کہا آپ اتنا تو جانتے ہوں گے گیند کو بیٹ مارنا ہوگا، بس اتنا خیال رکھیے گا، فائنل میچ ہارنا ہوگا۔ تو صدر سمیت تمام لوگ تالیاں بجا اٹھے۔ تو یہ خوش ہونے کا وقت نہیں، یہ لمحہ فکریہ ہے، ہمیں اس کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ والسلام۔